بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پروٹین سے بھرپور بیجوں کا استعمال صحت کے لیے نہایت اہم قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے استعمال سے قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے اور متعدد بیماریوں سے پیشگی چھٹکارا بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ چند افراد سبزی خور ہوتے ہیں جنہیں گوشت کا استعمال پسند نہیں ہوتا۔ ایسے سبزی خور افراد کے لیے بیجوں کا استعمال پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ قرار دیا جاتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق بیج پھلوں، گوشت اور انڈوں کے برابر مقدار میں پروٹین تو نہیں دے سکتے، لیکن ان سے حاصل ہونے والا پروٹین زیادہ مفید ہوتا ہے، کیونکہ پروٹین ایسے ذرائع سے حاصل کرنا چاہیے جس میں کولیسٹرول اور سیچوریٹڈ فیٹس بہت کم ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ طبی ماہرین خصوصاً بیجوں اور خشک میوہ جات کو پروٹین حاصل کرنے کے لیے تجویز کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے بیج اور خشک میوہ جات کا بتائیں گے جنہیں اگر آپ اپنی خوراک کا لازمی حصہ بنا لیں تو یہ آپ کو متعدد بیماریوں سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ نمبر 1، السی کے بیج۔ السی کے بیج صدیوں سے استعمال ہو رہے ہیں اور یہ متعدد بیماریوں میں مفید ثابت ہوتے ہیں، جیسا کہ دل کی بیماریوں کی ایک بنیادی وجہ خون میں کولیسٹرول کی مقدار میں اضافہ ہے۔ ماہرین طب کی ایک تحقیق میں جن لوگوں نے دن میں 30 گرام السی کے بیج استعمال کیے، ان میں برے کولیسٹرول کی مقدار ان لوگوں کی نسبت کم پائی گئی جو کولیسٹرول کم کرنے والی ادویات کھا رہے تھے۔ السی کے بیجوں میں فائبر کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کولیسٹرول کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان بیجوں کا کھانا معدے پر بھی خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے۔ ان کے باقاعدہ استعمال سے انتڑیوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے، جس سے رفع حاجت میں باقاعدگی آتی ہے اور قبض سے نجات ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ان میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی وجہ سے یہ شوگر کے لیے بھی بہت مفید پائے گئے ہیں۔ ایسے افراد جنہیں شوگر ہونے کا خطرہ ہو، انہیں چاہیے کہ السی کے بیج باقاعدگی سے استعمال کریں۔ اس طرح ان کے خون میں گلوکوز کی مقدار مقررہ حد سے تجاوز نہیں کرے گی۔ اسی طرح ہمارے جسم میں سوزش کی وجہ سے جوڑوں اور پٹھوں میں درد رہنے لگتا ہے۔ السی کے بیجوں کے استعمال سے ان مسائل پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان بیجوں میں وٹامن B1 اور کاپر کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے، جن کی وجہ سے یہ جسمانی سوزش کو کم کرتے ہیں اور جوڑوں پٹھوں کے درد سے نجات دلاتے ہیں۔ اس بیج سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اسے اچھی طرح پیس کر استعمال کرنا چاہیے۔ دن میں 2 سے 3 چمچ السی کے بیج کھانا صحت پر خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے۔ نمبر 2، کدو کے بیج۔ کدو کے بیجوں سے کئی طرح کی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق کدو کے بیج غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں، جن کا بطور سنیکس استعمال کرنا مجموعی صحت پر انتہائی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ کدو کے بیج خون میں موجود شوگر لیول کو متوازن رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ شوگر کے مریضوں، بلڈ پریشر اور ہائی کولیسٹرول لیول میں انتہائی مفید قرار دیے جاتے ہیں۔ ان میں اینٹی آکسیڈنٹس، گڈ فیٹ اور فائبر پایا جاتا ہے، جو دل کی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ ان میں میگنیشیم اور مونوسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ پائے جانے کے سبب بلڈ پریشر بھی متوازن رہتا ہے۔ ان کے استعمال سے غذائیت سمیت انسانی صحت کے لیے ضروری اجزاء کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ انسان خود کو تعدیر سیر محسوس کرتا ہے اور بھوک کا احساس بھی نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں وزن قدرتی طور پر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ان میں سیروٹونین پایا جاتا ہے، جو پرسکون نیند کا باعث بنتا ہے۔ سیروٹونین کو قدرتی نیند کی دوا قرار دیا جاتا ہے۔ کدو کے بیجوں میں ٹرپٹوفین کی بھی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے، جس سے امینو ایسڈ مل کر سیروٹونین کی افزائش بڑھاتا ہے۔ بے خوابی کی شکایت رکھنے والے بغیر کسی نقصان کے کدو کے بیجوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، بادام۔ بادام کو خوب چبا چبا کر کھانا چاہیے۔ بادام نہار منہ کھانے سے ذہانت میں اضافہ اور کمر پتلی ہوتی ہے۔ بادام غذائی اجزاء سے بھرپور اور ان میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں۔ بادام پیٹ کی چربی اور مجموعی طور پر باڈی ماس انڈیکس کو کم کرنے میں بھی معاون ہوتے ہیں۔ بادام بھگو کر کھانے سے ان کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ پانی میں بھگو کر بادام کھانا غذائی اجزاء کو جسم میں آسانی سے جذب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ رات کو پانی میں باداموں کی 5 سے 7 گریاں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں۔ اس سے معدہ، آنکھیں اور دماغ تر و تازہ رہتا ہے، اور نہ صرف جسمانی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ متعدد طبی مسائل کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، اخروٹ۔ اخروٹ میں ایسے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو دماغ میں موجود کیمیکل سیروٹونین کے لیول کو بڑھاتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ 30 گرام اخروٹ کھانا کولیسٹرول کی سطح کو بہتر بناتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ میوہ شوگر کے شکار مریضوں کے لیے بھی بہترین ہے، جو خون میں گلوکوز کی مقدار معمول پر رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اخروٹ میں فیٹی ایسڈز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جبکہ کیلوریز کے حوالے سے بھی یہ بہترین میوہ ہے۔ تو اگر لوگ روزانہ اس کو کھائیں تو ان کا میٹابولک نظام بہتر حالت میں رہتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے خون کی شریانوں کے افعال میں بہتری، جبکہ جسم کے لیے نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح میں کمی آتی ہے۔ یہ دونوں عناصر شوگر ٹائپ 2 کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔
रोजाना आधा कप अखरोट की गिरी खाना निजाम हाजमा को बेहतर बनाता है, जिसकी वजह इसको खाने से प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज की सतह में इजाफा होता है। जबकि ये मेवा दिल और कैंसर जैसे अमराज का खतरा भी कम करता है और दिमाग की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। एक तहकीक में बताया गया है कि मैदे की सेहत मजमूई जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज होती है और अखरोट खाने की आदत मैदे में मुस्बत तब्दीलियां लाती है। माहिरीन तिब के मुताबिक रोजाना कुछ मिकदार में अखरोट खाना दिमाग के उन हिस्सों को मुतहरिक कर सकता है जो बेवक्त खाने या भूख की ख्वाहिश को कम करते हैं। आसान अल्फाज में रोजाना अखरोट का इस्तेमाल ज्यादा खाने से बचाने में मददगार साबित होता है, जो आपका वजन कंट्रोल में रखता है और मोटापे के खतरे से निजात दिलाता है। नंबर 5, तिल। तिल एशिया में जमाने कदीम से बहुत ही ज्यादा गिजाइत का हामिल समझा जाता आ रहा है। तिल एक ऐसी गिजा है जो गोश्त के खवास की हामिल है। ये मुख्तलिफ खानों के साथ साथ दीगर मिठाइयों में भी इस्तेमाल होता है। बजाय छोटे छोटे ये बीज गिजाइत से भरपूर होते हैं। ये विटामिन, मिनरल्स, कुदरती तेल और दीगर नमियाती मुरक्बात जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फाइबर, विटामिन B6 और प्रोटीन से लबरेज होते हैं। ये भी शुगर, ब्लड प्रेशर, हड्डियों की कमजोरी, जिल्द को पहुंचने वाले नुकसानात, दिल की बीमारियों, मुंह की बीमारियों और कशीदगी से बचाता है और जिस्म को डिटॉक्सीफाई करता है। तिल जिल्द को नर्म और मुलायम रखते हैं। ये अंदरूनी तौर पर होने वाली खराश को खत्म करके सुकून पहुंचाते हैं। तिल बवासीर के मर्ज में भी मुफीद हैं। तिल पानी के साथ ग्राइंड करके खूनी बवासीर के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। खून की कमी को दूर करने के लिए काले तिल बेहतरीन गिजा हैं, क्योंकि इनमें आयरन की वाफर मिकदार मौजूद होती है। तिल में मौजूद अहम मादनियात और विटामिन कैंसर की तमाम अकसाम से बचाव में अहम किरदार अदा करते हैं। बच्चों के बिस्तर पर पेशाब करने की आदत छुड़वाने में तिल अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 6, सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के बीजों को आमतौर पर एक स्नैक समझकर खाया जाता है, लेकिन हम में से बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इसके फवायद को जानते हैं। सूरजमुखी के बीजों में बहुत ही ज्यादा मिकदार में प्रोटीन पाया जाता है। इन बीजों में ऐसे असेंशियल ऑयल्स होते हैं जो हाजमे में मदद करते हैं। इनमें दिल की बीमारी दूर करने के अज्जा मौजूद होते हैं। खवातीन में माहवारी की बंदिश और शुगर के खतरे को रोकने में भी सूरजमुखी के बीज अहम किरदार अदा करते हैं। सूरजमुखी के बीज प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। आपको सूरजमुखी के बीज जरूर खाने चाहिए। इससे आपकी रोजाना दरकार प्रोटीन की जरूरत पूरी हो जाती है। इसके अलावा सूरजमुखी के बीजों में हड्डियों को मजबूत करने वाले गिज़ाई अज्जा होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम और कॉपर। ये हड्डियों से कैल्शियम की कमी पूरी करते हैं। नंबर 7, काजू। इसमें सेहत से मुतलिक बेशुमार फवायद मौजूद हैं। इसमें कुदरती तौर पर मादनियात, विटामिन, गिज़ाई अज्जा और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। काजू खाने से कोलेस्ट्रॉल में भी कमी वाक़ होती है और ये फालज के खतरे से भी बचाता है। काजू को मुख्तलिफ तरीकों से ग़िज़ा में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे काजू का मिल्क शेक, काजू का हलवा, काजू की मिठाई वगैरह। काजू में ज़ायद मिकदार में फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देते हैं, जिसकी वजह से अमराज कल्ब का खतरा भी कम हो जाता है। जबकि एक रिसर्च के मुताबिक मालूम हुआ है कि काजू हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसके अलावा काजू में मौजूद मादनियात, विटामिन और फॉलिक एसिड दिल की बीमारियों से महफूज रखते हैं। इसके अलावा काजू में बहुत ज्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है जो मेटाबॉलिज्म की शरह को बेहतर बनाता है। मेटाबॉलिज्म की शरह वजन कम करने के लिए एक अहम नुक्ता है।